اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ آج کا جو جملہ ہے وہ ہے بوجہک الباقی بعد فناء کل شیء، و بوجہک الباقی بعد فناء کل شیء۔ اے بار الہا تجھے واسطہ ہے تیرے وجہ کا جو ہر شے کے فنا کے بعد بھی باقی ہوگا۔ اس جملے میں جو عمدہ بحث ہے وہ وجہ سے ہے۔ دو جملے کے ذکر ہونے کے بعد پھر آئے گا ایک جملہ وَبِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَضَاءَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ، وَبِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَضَاءَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ، تیرے چہرے تیرے رخ انور کے نور کے واسطے سے، یعنی وہاں پر بھی وجہ لفظ استعمال ہوگا۔ تو آیات میں بھی وجہ اللہ لفظ استعمال ہوا ہے، خدا کے لیے وجہ استعمال ہوا ہے۔ مثلا کل شیء فان ویبقی وجہ ربک ذی الجلال، ہر شے کو فنا ہے، جو چیز باقی ہوگی وہ وجہ خدا ہے، بقا فقط وجہ خدا کو ہے۔ دوسری طرف سے اگر دیکھا جائے تو خداوند قدوس کو وجہ نہیں ہوتا، کیونکہ وجہ اعضاء و جوارح میں سے ایک عضو ہے، اور عضو اعضاء میں سے عضو یہ ترکیب کے معنی میں آتا ہے کہ یعنی وہ شے جو اعضاء سے مرکب ہو، اس کا ایک رکن ایک جز وجہ ہے، اس کا چہرہ ہے، رخ ہے، منہ ہے۔ تو وہ وجود جو مرکب ہو اس میں یہ اعضاء ہو سکتے ہیں، جبکہ خداوند قدوس ترکیب سے پاک ہے، منزہ ہے، اس میں ترکیب نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جو وجہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ کس معنی میں ہے، یہ عمدہ بحث ہے جو یہاں پر ہونی چاہیے۔ تو یہ درس 2-3 درس لیں گے، اس کے اندر اس شے کو طے کریں گے ہم کہ وجہ سے مراد کیا ہے۔ تو آج سب سے پہلے جس چیز کو واضح کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وجہ لغت کے اعتبار سے کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کے کون کون سے معنی ہیں۔ تقریباً 7 معنی بتائے گئے ہیں وجہ کے، کہ وجہ ان معنیوں میں استعمال
ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وجہ جو معروف معنی میں ہے، جب بھی لفظ وجہ استعمال ہو تو اس سے انسان وہ رخ مراد لیتا ہے، وہ منہ مراد لیتا ہے جس میں دو آنکھیں ہوں۔ یہ وجہ عام ہے، حیوان کو بھی ہے، انسان کو بھی ہے۔ اس کو وجہ کہتے ہیں، جس کے ذریعے سے انسان دیکھتا ہے، جس میں دو آنکھیں ہوتی ہیں، یہ وجہ ہے۔ یہ معروف معنی اس کا یہی ہے، جب بھی لفظ وجہ استعمال ہو تو یہی معنی لیا جاتا ہے۔ دوسرا معنی وجہ کا، وجہ یعنی اول شے و صدرہ، یعنی کسی شے کا آغاز اور ابتدا جو ہے، صدارت، اس آغاز اور ابتدا کو بھی وجہ کہتے ہیں۔ مثلا قرآن مجید میں ایک آیت گرامی ہے، الذین آمنوا وجہ النہار وکفروا آخرہم، یہ وہ لوگ ہیں جو وجہ نہار میں یعنی اول نہار میں، دن کے اول میں ایمان لاتے ہیں، پھر دن کے آخر میں وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر وجہ نہار سے مراد اول یوم ہے، دن کا پہلا حصہ، آغاز، ابتدا، اس کو بھی لفظ وجہ کہا جاتا ہے۔ پھر تیسرا معنی اس کا، کسی فعل کے انجام دینے کے لیے جو قصد کرتا ہے انسان، اس کے قصد کرنے کو بھی وجہ کہا جاتا ہے۔ مثلا آیہ کریمہ ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنَ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، وَمَنْ أَحْسَنَ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، یہاں پر وجہ کا معنی خداوند قدوس کی طرف قصد کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے۔ تو یہاں پر وجہ بمعنی فعل کی طرف قصد کرنا، کسی کام کے انجام دینے کے لیے قصد کرنا۔ اس کے علاوہ جو چہارم معنی ہے، وہ قدر و منزلت کو بھی وجہ کہتے ہیں۔ کہ انسان عظیم کو وجیہ کہا جاتا ہے۔ جو انسان منزلت میں عظیم ہو، قدر میں عظیم ہو، اسے وجیہ سے بلاتے ہیں کہ وجیہ ہے یہ، یعنی قدر و منزلت میں مشہور ہے۔ تو یہ بھی وجہ کا معنی ہے۔ پانچواں معنی اس کا رئیس ہونا، رئیس القوم کو بھی وجہ قوم کہا جاتا ہے، وجہ العشیرہ، یعنی قبیلے کا وجہ، وہ جو رئیس ہے کسی قبیلے کا، کسی گروہ کا، تو وہ ریاست بھی وجہ ہے کہ یہ اس قبیلے کا بڑا ہے، یعنی رئیس ہے، یعنی وجہ ہے۔ تو اس معنی میں بھی لفظ وجہ استعمال ہوا ہے۔ چھٹا معنی جو اس کا کیا گیا ہے وجہ، یعنی تقرب بخدا، خداوند قدوس کی طرف جو انسان تقرب پیدا کرتا ہے، اسے تقرب کو بھی وجہ کہتے ہیں۔
یہ جو قصد قربت کیا جاتا ہے کسی بھی فعل میں، نماز میں، روزے میں، کہ انجام دیتا ہوں فلاں فعل کو قربتاً الی اللہ، یہ بھی قصد الوجہ ہوتا ہے، اس کو بھی وجہ کے نام سے استعمال کرتے ہیں، وجہ کے لفظ سے استعمال کرتے ہیں۔ ساتواں معنی جو وجہ کا ہے وہ یہ ہے کہ وجہ یعنی عنوان، جس عنوان میں معنون کو دیکھا جائے اس کو بھی وجہ کہتے ہیں۔ مثلا اگر ہم سورج کو دیکھنا چاہیں تو مستقیم اس کی طرف نگاہ نہیں کر سکتے، اس کی تابش کی وجہ سے نگاہ نہیں کر پائیں گے اس کی طرف۔ لیکن اگر پانی کا چشمہ ہو، تالاب ہو، تو اس تالاب میں نگاہ کریں گے تو وہ قرص جو سورج کا ٹکیا ہے وہ اس میں دکھائی دے گا۔ سورج کے ڈائریکٹ ہم نہیں دیکھ سکتے اس کو، لیکن وہی سورج اگر دیکھنا چاہیں ہم تو کسی شے میں دیکھ سکتے ہیں، پانی میں، تالاب میں، کسی چشمے میں اسے دیکھ سکیں گے۔ تو وہ جو تالاب کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں وہ وہی سورج ہے، لیکن یہاں پر تالاب وجہ ہے، جس عنوان پر وہ سورج منتبہ ہو رہا ہے اور ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ اسی معنی میں آئینہ جو سامنے رکھ کر ہم اپنا چہرہ اس میں دیکھتے ہیں، یہ آئینہ وجہ کہلائے گا، یہ عنوان جو ہے یہ وجہ کہلائے گا کہ اس کے اندر انسان کا چہرہ، انسان کا رخ ظاہر ہوتا ہے، تو اس رخ کے ظاہر کرنے کے لیے وہ کیا ہے؟ وجہ ہے۔ تو وجہ بمعنی عنوان، جس میں کوئی چیز منطبق ہوتی ہو، جس میں کوئی چیز ظاہر ہوتی ہو، تو اسے بھی وہ جو مظہر ہے یعنی شے کو ظاہر کرنے والا، وہ بھی اس شے کے لیے وجہ ہے کہ اس وجہ سے وہ شے ظاہر ہو رہی ہے، ہم اسے دیکھ رہے ہیں، تو اسے بھی وجہ کہتے ہیں۔ یہ معانی ہیں وجہ کے جو استعمال ہوتی ہیں لغت میں، البتہ کہ مختلف لحاظ سے مختلف معناؤں میں اس وجہ کو استعمال کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وجہ ہے، وجہ اللہ جو باقی ہے، جس کا ہم یہاں پر واسطہ دے رہے ہیں کہ بے وجہ کل باقی بعد فناء کل شیء، تو اس وجہ سے مراد کیا ہے؟ آیا ان معناؤں میں سے کوئی اور ایک معنی ہے یا اسے کوئی اور چیز مراد ہے؟ یا قرآن میں جو لفظ وجہ استعمال ہوا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس کو ہم اگلے درس میں انشاءاللہ واضح کریں گے کہ وجہ سے مراد کیا ہے، آیا ان معناؤں میں سے کوئی ایک معنی ہے یا کوئی اور مطلب ہے، جبکہ خدا کو عضو نہیں ہوتا۔ یہ جو وجہ ظاہر ہے یہ خدا کے لیے ممنوع ہے، محال ہے، نہیں ہو سکتا۔ تو بس مراد کیا ہے انشاءاللہ اگلے درس میں عرض کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین۔